محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی 84 نمبر کی آیت اور 85 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. جس طرح سے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا. اسی طرح سے اس صورت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. کون سی پشت میں ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنے بعد میں ہے، کون سی نسل پشت میں یہ پڑھتے ہیں، اس میں مفسرین کا اختلاف. 5، 7، 8 پشتوں کو بیان کرتے ہیں مختلف نسب انساب میں. لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ اس کا جواب قرآن کی اسی آیت میں ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، کہ ہم ان کے مدین کی طرف قوم کے ایک فرد، ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، تو مدین کی طرف بھیجا. مفسرین نے اصحاب الایکہ کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیجنے کا ذکر کرتے ہیں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ مدین الگ ہے اور اصحاب الایکہ الگ ہے. مدین بھی شام کے قریب ہے، اردن کے قریب پڑتا ہے یہ. اور اصحاب الایکہ بھی وہی ہے. ایکہ کہتے ہیں بہت سارے درخت کے جمع کو، بہت سارے درخت ایک جگہ ہو تو اس کو ایکہ کہتے ہیں. یہ خاص جگہ کو ایکہ کہا جاتا ہے اور وہاں کے رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایکہ والے سے ذکر کیا ہے، اصحاب الایکہ کہا ہے. مفسرین اس کی تعبیر کے لیے اردو میں کہتے ہیں بن والے. بن کے معنی جنگل، جنگل والے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک درخت کا نام ہے
اور اس درخت کے ارد گرد بہت سارے درخت تھے، اس لیے اس کو ایکا کہہ دیا گیا اور وہاں کے رہنے والے کو اصحاب الایکا کہا گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی باریک تفسیروں سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو تو سبق لینا ہے قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے لیے اور تذکیر کے لیے کون کون سے مضامین بیان کیے ہیں۔ ترغیب کے معنی دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے، ترغیب کے معنی ڈرانے کے لیے، اور تذکیر کے معنی اللہ اور قیامت کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے، اس پہلو کو عام آدمی کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرے پہلو ہیں ان دوسرے پہلوؤں کو طلبا اور علماء کے درمیان بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں کہیں گوشے میں کبھی کبھی کوئی عالم صاحب بھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی تنشیط تباہ کے لیے اور ضیافت طبیعت کے لیے بعض باتیں بیان کر دیتا ہوں، ورنہ جو باریک باتیں ہیں وہ طلبہ کرام کے درمیان میں بیان کی جاتی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا میں، تو حضرت سارہ کا ذکر میں نے کیا اور حضرت ہاجرہ کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 مہینے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی بشارت حضرت ابراہیم کو فرشتے کے ذریعے دی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب کی بشارت یعنی بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت بھی اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے ہی دی۔ غرض یہ کہ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے آج، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت نے اللہ کے دین کی طرف بلانے کی پوری محنت کی، پوری قوم کو جا کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے کی طرف دعوت دی کہ آخرت کو مان لو، ساری چیز یہی دنیا نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی، تجارت کرتی تھی۔ اب تجارت کرنے میں آدمی کے دل کے اندر مال کی ہوس ہوتی ہے، مال کی ایک تو محبت ہوتی ہے تھوڑی سی کہ بھائی مال نہیں رہے گا تو کیسے جیئیں گے، بال بچے کیسے کھائیں گے، رہیں گے سہیں گے کیسے، اور ایک ہوتی ہے اندر سے ہوس۔ تو بعض تاجروں کے اندر سے ہوس ہوتی ہے اور بعض کے اندر ہوس نہیں ہوتی ہے، بس میدان ہوتا ہے اور طبیعت کا رجحان ہوتا ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں ڈال دیا ہے۔ آپ کسی بچے کو پیسے دے دیں تو بچہ فوراً لے لے گا، اور ان سے کہیں کہ دو، وہ کہے گا نہیں دوں گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت ڈال دی ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بخل بھی قابل تعریف صفت ہے عورتوں میں، کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخل ڈال دیا ہے۔ اس بخل کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مرد تو انتظام کی باریکیاں گھر کی نہیں جانتا ہے اور عورت جانتی ہے۔ مثلا مرد گئے مارکیٹ گوشت لانے کے لیے، انہوں نے 2 کلو گوشت لے لیے اور لا کر کے گھر میں رکھ دیے۔ اب خاتون کو پکانا ہے تو وہ سوچے گی کہ 2 کلو تو زیادہ ہے، آدھا کلو فریج میں رکھ دیتے ہیں، کل پکا لیں گے۔ تو اس سے اب مرد کل کو پوچھتا ہے کہ جا رہا ہوں گوشت لے آتا ہوں، وہ کہتی ہے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کل کے گوشت میں سے میں نے آدھا کلو بچا لیا تھا۔ تو یہ عورت کے دل میں جو اللہ نے بخل رکھا ہے، یہ بخل بھی قابل تعریف چیز ہے۔ تو ہر صفت میں خوبی بھی اللہ نے رکھی ہے اور خرابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ تھی، خرید و فروخت کیا کرتی تھی، غلے ایک دوسرے سے بیچتی اور خریدتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ان کے دل میں تھی۔ کیسے؟ مال کے ہوس میں جب وہ پہنچتے تھے ترازو سے
تو اگر کسی کو دینا ہوتا تھا تو کم تولتے تھے. 1 کلو دینا ہے 700 گرام دیتے تھے, اور کسی سے لینا ہوتا تھا تو بہت زیادہ جھکتا ہوا تولتے تھے کہ اگر 1 کلو لینا ہے تو 1.25 کلو لیتے تھے. تو یہ اس قوم کی خرابی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیماری بالکل عام ہو رہی ہے, ہر تاجر کے اندر یہ بیماری گھسی ہوئی ہے. تو ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انصاف پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے, اور ہم انسان ہیں تو ہمیں انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے. مومن اور کافر معاملات میں بالکل برابر ہیں, تو اس لیے مسلمان کافر سے معاملہ کرتا ہے تو بھی انصاف سے کرنا چاہیے برابر برابر کا معاملہ, اور کافر مومن سے کرتا ہے تو بھی وہ انصاف سے کرتا ہے تو دنیا چلتی ہے, اور اگر ناانصافی آ جائے تو پھر دنیا چلتی نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے, وہ کہتے تھے کہ جاؤ جاؤ, تم تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہتے ہو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو نماز میں سمجھا دیا ہے کہ جا کر کے تاجر کو بھی سمجھاؤ. جیسے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ مسجد میں اور مدرسے میں رہیے, تجارت کی باتوں کی آپ کو خبر نہیں ہے, آپ کو ہمیں آ کر کے سمجھاتے ہیں. حالانکہ جائز اور ناجائز عالم ہی جان سکتا ہے, تو جائز اور ناجائز کو عالم آتا ہے بتانے کے لیے. حضرت شعیب علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے تھے تو وہ قوم کہتی تھی اصلاۃ کا تامر کا, کیا تمہاری نماز مجھے تم کو حکم دیتی ہے کہ آ کر کے ہمیں سمجھاؤ کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ارے جھکتا ہوا تولتے ہیں, اپنا فائدہ ہوتا ہے, اور دینے کے لیے کبھی دھوکہ دے کر کے دے دیا تو اپنا بچ گیا. 1 کلو دینا تھا 700 گرام دیا تو 300 گرام تو اپنا بچ گیا. غیر مسلمین اسی طرح سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ کے یہاں کی مارکیٹ میں اتنا دھوکہ نہیں ہے, ہمارے یہاں کی مارکیٹ میں بہت دھوکہ ہے. جائیے پھل خریدنے کے لیے تو آپ کہیں گے 1 کلو دو, آپ کو لگے گا کہ 1 کلو کا باٹ رکھا ہوا ہے, اور اس ترازو کے نیچے چمبک کے ذریعے وہ چپکا کر کے 200-300 گرام ڈال دیے رہتے ہیں, تو ایک دم سے آپ کو 700 گرام معلوم ہوگا. جب گھر جا کے تولیں گے تو کہیں گے دیکھیں 700 گرام ہے, آپ کہیں گے تولے تو بالکل سیدھا کر کے دکھائے گا کہ دیکھیے بالکل سیدھا ہے یا نہیں ہے, آپ کہیں گے ہاں ہے, بس لے کے آپ چلے آئیں گے اور وہ دھوکہ دے دیں گے. اور بھی قسم کے دھوکے کرتے ہیں. میں دربھنگا کے ریلوے اسٹیشن پہ گیا خریدنے کے لیے, سیب خریدنے کے لیے. پھل والی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, کالی کالی تھی عورت, غیر مسلمہ تھی, وہ بیٹھی تھی. تو اس نے کہا 80 روپے کلو. میں نے کہا ارے کم کر دو تھوڑا سا, 80 روپے زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں ان کا کم نہیں ہوگا. تو میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا کہ چلو کم نہیں کرتی ہے تو 80 روپے ہی کا لے لیں گے. سامنے ایک آدمی آیا, اس نے کہا کیسے کلو ہے؟ کہا 80 روپے کلو. کہا 60 روپے دے دو. کہا ہاں لے لو. اب اس آدمی نے اچھے سیب نکالے اور پلوتھین میں ڈال دیے. انہوں نے کہا لیجیے پتلے خود سے دیکھ کر کے ڈالیے. آدمی نے ڈال دیا تو ایسے اٹھا کر کے تولا اونچا کر کے کہا ٹھیک ہے. کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ترازو کو نیچے رکھا. ترازو کے اندر جس کو تولا تھا تھیلی, اس تھیلی کو اس نے نہیں اٹھایا. اندر سے سڑے ہوئے سیب کی ایک تھیلی تھی 1 کلو کی, اس تھیلی کو اٹھایا, اٹھا کر کے اس کو پکڑایا. وہ آدمی چلتا چلا گیا, جا رہا ہے, چلا گیا. تو میں نے کہا عجیب بات ہے, میں نے تمہیں کہا دینے کے لیے 60 روپے تم نے نہیں دیا, اور اس کو کہا دینے کے لیے اس نے کہا 60 روپے, تم نے کہا فوراً کہ ہاں اور دے بھی دیا. ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہ مول صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے, یہ دیکھیے ہے یہ اس پلوتھین میں اس کا سیب ہے دیکھیے, اور میں نے جو دیا ہے اس کو خراب سیب دے دیا ہے. اب میں پریشان ہو گیا کہ ایک دم مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی پلوتھین اس نے اٹھائی, کون سا ٹیڈی بیئر اس نے اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہا کہ آپ کو کیا پتا 4 بیٹیاں ہیں, شادی کہاں سے کروں گی, اسی طرح سے تو کروں گی. میں نے کچھ نہیں کہا. مجھے لینا تھا سنترا, ایک دوسرے سفر کی بات بتا رہا ہوں, وہیں پر مجھے سنترا لینا تھا.
تو میں نے کہا کیسے کلو ہے؟ اس نے کہا 35 روپے کلو۔ میں نے کہا کچھ کم کریں گے؟ نہیں کم کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1 کلو دے دو۔ اس نے کہا نہیں 1 کلو مطلب تم 1.5 کلو لو اور 50 روپے کا لے لو۔ میں نے کہا نہیں 1.5 کلو کی ضرورت نہیں، میں تنہا سفر کر رہا ہوں اور زیادہ رہے گا تو میں تو کھاؤں گا نہیں، کیا فائدہ زیادہ لے کر کے، تم 1 کلو ہی دو۔ اس نے اصرار کیا کئی بار کہہ کر کے 1.5 کلو توڑ کر کے مجھے پکڑانا چاہا۔ میں کہا نہیں مجھے 1 کلو ہی لینا ہے، کھلا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا دیتا ہوں میں، مجھے 1 کلو ہی دو۔ جب اس نے اس میں سے نکالا تو صرف 1 سنترا نکالا اور وہ 1 کلو تھا۔ 1.5 کلو میں سے 1 سنترا نکالا اور وہ 1 کلو تھا۔ سمجھ میں بات آئی؟ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ جائیے۔ مطلب یہ تھا کہ 1.5 کلو میں آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے آئے، عدد کتنے آئے، اور 1 کلو میں اگر 3 ہی عدد ہے تو آدمی کہے گا بھائی ایسا کیسا ہوا کہ سنترا اتنا ہلکا ہو گیا کہ 1 کلو میں 3 ہی عدد ہے۔ اس لیے اس نے 1.5 کلو دینے کا اصرار کیا۔ بھائیوں، یہ جو غیر مسلموں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، یہ مرض مال کی ہوس میں، مال کے حرص میں یہ مرض پایا جاتا ہے، یہ بیماری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے بیمار ہوتے ہیں، ایسے مریض ہوتے ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو ستایا کریں اور مال کی ہوس میں زیادہ لے لیا کریں اور کم دیا کریں، ایسا نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت سمجھاتے تھے لیکن ان کی قوم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لوگ مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے ہاں آپ تو بڑے حلیم ہیں اور بڑے رشید ہیں۔ حلیم کے معنی تحمل اور برداشت والے اور رشید کے معنی ہدایت پانے والے۔ مذاق میں کہتے تھے کہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صوفی جی ہیں، بزرگ صاحب ہیں، جائیے اپنا کام کیجیے۔ اس طرح سے مذاق کرتی تھی یہ قوم۔ اس قوم کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی بیماری تھی کہ کہیں پر بھی جا کر کے اور لوگوں کے گھر کو گھیر لیا اور دن دھاڑے مال لوٹ لیا، ڈاکہ ڈالتے تھے اور راستے میں مسافروں کو بھی پریشان کیا کرتے تھے کہ اگر مسافر سفر کر رہا ہے تو اس کے جھولے لے کر کے بھاگ جاتے تھے، اس کی جیب میں سے پیسے نکال لیتے تھے۔ جیسے افریقہ وغیرہ میں یہ صورت حال ہے کہ تھوڑے پیسہ بھی آدمی جیب میں لے کر کے نہیں چل سکتا ہے، مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دعوت برکاتہم، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت تشریف لے گئے افریقہ اور وہاں ایک 4 چکے کی گاڑی سے جا رہے تھے، ایک پولیس والا آیا بائک سے اور اس نے روکا اشارے سے، تو رک گئے کہ پولیس والے ہیں، تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ کارڈ دکھایا پہلے کہ میں پولیس ہوں، کہا ٹھیک ہے بھائی پولیس ہے تو کیا حالت ہے، تو روک دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مفتی صاحب کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پاسپورٹ تھا اور اس کے بعد ہاتھ دیکھا، ہاتھ میں کہا یہ کیا ہے، کہا گھڑی ہے، کھول لیا گھڑی اور گھڑی دیکھنے لگا۔ پھر مفتی صاحب کے بیٹے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ ڈالر تھے، یعنی 400-500 ڈالر رہے ہوں گے، ان کو جیب سے نکال لیا اور اس کے بعد بائک پہ سوار ہوا اور نکل کے روانہ ہو گیا، پاسپورٹ واپس کر دیا، چلا گیا۔ اب سب لوگ پریشان، یا اللہ ڈاکو واقو آئے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس نے لوٹ لیا، یہ تو پولیس والا ہے، سیکورٹی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے اور پھر بھی یہ لوٹ رہا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی مسافروں کو پریشان کرنے کی صفت تھی اور یہ گناہ تھا، اور اسی طرح سے وہ لوٹ کھسوٹ بھی کیا کرتے تھے، ڈاکہ بھی ڈالتے تھے۔ ان کا معاملہ بہت خراب تھا، لینا تو جانتے تھے، دینا نہیں جانتے تھے۔ بہت سے لوگ تجارت میں سامنے والے کے پاس اگر پیسہ ہے تو خوب پیٹ پہ ہاتھ دے رکھ کر کے چائے وائے پلا کے ہوٹل میں لے جا کے باتیں کر کے اور پیسے ان کے لے کے تجارت میں لگا لیتے ہیں اور یا قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ یہ صفت حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر تھی، یہ برائی اس قوم کے اندر تھی۔ یہی اصحاب الایکہ بھی ہیں کہ
کہ یہ درخت کی بعض درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے، یہ ایسا بھی مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے۔ غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک بار نہیں 10 مرتبہ دعوت دی، اور صبح سے شام تک، رات میں دن میں، ہر وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے کہ اے لوگوں ڈاکہ زنی نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، اے لوگوں مسافر کو نہ ستاؤ، یہ ستانا جائز نہیں ہے، تولنے میں انصاف کے ساتھ تولو کیونکہ نا انصافی جائز نہیں ہے، تجارت میں لیتے ہو تو دیا بھی کرو، لے کر کے بھول جانا یہ جائز نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے تھے، لیکن ان کی قوم کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام عذاب لے کر کے بھیجے گئے، اور حضرت جبریل نے زمین پہ آ کر کے، مدین میں آ کر کے اتنا تیز چیخا، ایسی چنگھار ہوئی، ایسی آواز ہوئی کہ اس تیز آواز کو یہ برداشت نہیں کر سکے، ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل پھٹ گئے، اور یہ لوگ اپنے گھٹنے کے اوپر اپنے سینے رکھے اور اس کے بعد اوندھے پڑ گئے زمین پر، اور سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر بتانا چاہتے ہیں امت محمدیہ کو اور مکہ کے مشرکین کو، بلکہ قیامت کے دن تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم ایمان لائے ہو تو اپنے اعمال کو بھی صحیح کر لو، اگر تم نے اپنے اعمال صحیح نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہیں۔ جس طرح سے پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈالا ہے، تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرما سکتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں۔ کتنی صاف بات ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تولنے میں اور ناپنے میں کمی مت کرو، اور تولنے میں کمی مت کرو۔ مکیال کے معنی ناپنا، جیسے کہ ڈبہ ہوتا ہے اور ڈبے سے ناپتے ہیں، تین ہوتی ہے، تین سے ناپتے ہیں، اور جیسے تیل کے لیے وہ ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، 100 گرام 200 گرام 500 گرام، اب تو پیکٹ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں پیکٹ نہیں تھی، دکاندار ویسے تیل کا ڈبہ رکھتا تھا اور اسی میں سے ناپ کر کے وہ دیتا تھا۔ تو کیل کے معنی ناپنا، مختلف ڈبوں سے اور مختلف تھیلوں سے ناپنا، تو ناپنے میں کمی مت کرو، والمیزان، اور تولنے میں کمی مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تم کو دیکھ رہا ہوں خیر میں، خیر کے معنی مال میں، یعنی تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اگر ناپنے تولنے میں کمی نہ کرو گے تب بھی تم اچھی طرح سے جی سکتے ہو، کوئی تمہاری مجبوری نہیں ہے، تمہارے پاس مال ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایسے دن کے عذاب کا جو محیط ہوگا، بالکل گھیرنے والا ہوگا۔ عذاب یوم محیط، گھیرنے والے دن کا عذاب۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے لوگوں تولنے میں برابر کرو، یعنی جتنا تولنا ہے دینے کے لیے اتنا ہی لینے کے لیے تولو، بالکل برابر۔ 1 کلو ہے تو 1000 گرام تولو، کم مت کر دو دینے کے لیے اور زیادہ مت کر دو لینے کے لیے۔ والمیزان، تولنے میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، اور المکیال والمیزان بالقسط، تولنے میں اور ناپنے میں انصاف کو مکمل کرو، انصاف کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ جیسے میں نے بتایا دینے کے لیے 1 کلو دینا ہے تو کتنا دیتے تھے؟ 700 گرام دیتے تھے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو،
زمین میں فسادی بن کر مت پھرو کہ تم جا کر کے لوٹ لیتے ہو، مسافروں کو ستاتے ہو، اس طرح کا کام مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپنے تولنے کی کمی تھی۔ بھائیو یہاں پر غور کرو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے، ویل للمطففین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مثلا آفس کی ڈیوٹی ہے 6 گھنٹہ تو آدمی 5.5 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے اور پیسہ 6 گھنٹے کا لیتا ہے۔ غلط طریقہ ہے۔ اگر ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے اور وہ 7.5 گھنٹہ ہے ڈیوٹی کرتا ہے اور پورے 8 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ یہ بھی تفصیل میں داخل ہے، ناپنے اور تولنے کی جو کمی ہے اس میں داخل ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آفس میں مالک آنر نماز کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مثلا کوئی آنر غیر مسلم ہے، تم کو نماز کی اجازت کیوں دے گا؟ تم وہاں نوکری کرنے کے لیے گئے ہو یا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی یہی تو سوچے گا کہ نوکری کرنے آئے ہو تم ہمارے یہاں یا نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ دیکھیے طریقہ کیا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نوکری کریں تو یہ کہیں کہ میں بیچ میں آدھے گھنٹے کے لیے نماز کے لیے جاؤں گا، 15 منٹ کی ظہر کی نماز اور 15 منٹ کی عصر کی نماز، تو آدھے گھنٹے کے پیسے میں نہیں لوں گا۔ دن میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 7.5 گھنٹے کا جو پیسہ بنتا ہے وہ مجھے آپ دیجیے گا، آدھے گھنٹے کا پیسہ نہیں دیجیے گا۔ اب غیر مسلم بھی ہے تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے آپ جائیے نماز پڑھ لیجیے، آپ مسلمان ہیں جائیے نماز پڑھ لیجیے، بلکہ اس کے دل میں اگر رحم کرم ہے تو وہ کہے گا کہ ارے کیا بات ہے، جاؤ آدھے گھنٹہ کا نماز پڑھو، میں اپنے 8 گھنٹے کا پیسہ دوں گا تم کو۔ تو یہ طریقہ ہے آدمی کو نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا۔ آدمی تو سوچتا ہے کہ ایک طرف پیسے بھی پورے لیں اور دوسری تو نماز بھی پڑھیں، اور نماز پڑھنے کی جب اجازت نہیں دیتا ہے تو آ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسی فیکٹری میں نوکری کرتے ہیں کہ نماز کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنے پاگل لوگ دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا پاگل ہی ہے تو اس کی فیکٹری چھوڑ دو، اس کی نوکری چھوڑ دو، اس کے دکان کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کہتے ہیں پائے مرا لنگنیس اور ملک خدا تنگنیس، میرا پاؤں لنگڑا نہیں ہے اور اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ آدمی کہیں بھی جائے گا تو اپنی نوکری مل جائے گی۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ نوکری میں نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والا کہے کہ میں 10 منٹ کے لیے جا رہا ہوں اور واپس آ جاؤں گا، اس 10 منٹ کا پیسہ میں آپ سے نہیں لوں گا، تو کوئی آدمی منع نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اور اگر کوئی کام ایسا ہے کہ فیکٹری میں رہنا ضروری ہے تو مسلح رکھ لو، رومال رکھ لو اپنے پاس میں، رومال بچھایا اور نماز پڑھ لی اور کام میں لگ گئے، رومال بچھایا نماز پڑھ لیے کام میں لگ گئے۔ تو اس لیے بھائیو نماز کو چھوڑنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی عذر نہ بنا لو۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور وہ فرض ہے تو ہر حال میں فرض ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقی مال یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اگر تم برابر تول کے دیتے ہو اور برابر تول کے لیتے ہو تو جو تمہارے پاس مال باقی رہ گیا حلال کمائی، وہی حلال کمائی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ کی ذات پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھوکا نہیں ماریں گے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور سنو اے لوگو میں تمہارے اوپر سخت نگراں نہیں ہوں کہ اگر تم نافرمانی کرو تو عذاب میں اپنے ہاتھ سے دے دوں، نہیں، عذاب دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، گرفت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ قالوا یا شعیب، ان لوگوں نے کہا اے شعیب، اصلاۃ کا کام ہوگا ان نترک ما یعبد آباؤنا اور نفعل فی اموالنا ما
نشاء، اے شعیب کیا تیری نماز تمہیں حکم دے رہی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس بت کو کہ جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جس بت کی پوجا کرتے تھے اس بت کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اور نفالفی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مال میں جو جیسے ہم چاہ رہے ہیں خریدنا بیچنا اس کو بھی چھوڑ دیں، جو ہم اپنے مالوں میں کرتے ہیں کمی بیشی اس کو بھی ہم چھوڑ دیں؟ کیا نماز تمہاری کہتی ہے؟ یعنی حضرت شعیب تو نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور یہ لوگ نمازی نہیں تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کیا تمہاری نماز تم کو حکم دے رہی ہے کہ آ کر کے ہمیں تبلیغ کرو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لوگ مذاقاً کہتے تھے انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بڑے برداشت کرنے والے ہیں اور بڑے ہدایت سے چلنے والے ہیں، جائیے نماز پڑھیے اور ہدایت سے رہیے، ہم لوگوں کو چھوڑ دیجیے ایسے ہی گناہ کرتے ہوئے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، پھر فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم کیا تمہارا خیال ہے اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں یہ واضح دلیل ہے اور میرے رب کی طرف سے ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے اپنی طرف سے مجھے اچھا رزق عنایت فرمایا ہے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود تم میری بات نہیں مان رہے ہو، اور جو میں واضح دلائل ذکر کر رہا ہوں پھر اس کو بھی تم نہیں مان رہے ہو۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں تم کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں تو صرف تمہارے برے عمل کو روکتا ہوں۔ اذهب إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یہ اذهب یہاں پر مفسرین نے محذوف مانا ہے کہ جاؤ، جو جس سے ہم منع کر رہے ہیں تم کو وہ تم کر رہے ہو تو جاؤ، ہمارا تم کیا لوگے؟ تم گناہ کر رہے ہو، سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، مر جاؤ گے تو آخرت میں سزا دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا نازل فرما دے۔ میرا مقصد تو اصلاح کرنا ہے، اور نبی کا مقصد ہمیشہ اصلاح کرنا ہی رہا ہے، لڑائی کرنا مقصد نہیں رہا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی معاشرے کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اعمال کو صحیح دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے اعمال کو صحیح دیکھنا چاہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ سے، یعنی جو نیک کام کر رہا ہوں اور اصلاح اعمال کی جو بات تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا رہا ہوں۔ علیہ توکلت والیہ انیب، میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ پھر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو لوگو، تم لوگ میری مخالفت کر رہے ہو، نماز کا مذاق اڑا رہے ہو اور میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تم کر رہے ہو اور اس مخالفت کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، جیسا کہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آ گیا، جیسا کہ عذاب قوم ہود پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آ گیا، اور جیسا کہ عذاب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آ گیا۔ اور دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کا عذاب قریب ہی گزرا ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اور صدوم کی بستی بھی تمہارے سے قریب ہے، یہ کوئی بہت دور نہیں ہے۔ فرمایا اے لوگو لا یجرمنکم شقاقی، تم کو مجرم نہ بنا دے میری مخالفت کرنا، کہ تمہیں پہنچ جائے ویسا ہی عذاب جیسا عذاب پہنچ گیا حضرت نوح کی قوم کو، یا حضرت ہود کی قوم کو، یا حضرت صالح کی قوم کو، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم تم سے بہت دور، تم سے کوئی دور نہیں ہے، جا کر کے دیکھ لو کہ اللہ نے کتنا بڑا سزا دیا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے لوگو
اللہ तबारक व तआला से माफी मांगो तो वो तुम्हारे रब हैं, अपने रब से तुम माफी मांगो, फिर अपने रब की तरफ तुम रुजू हो जाओ कि सारी बुराइयों को, सारे गुनाहों को छोड़ करके अपने परवरदिगार की तरफ तुम रुजू हो जाओ। इन्न रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरे परवरदिगार रहम करने वाले हैं, बेशक मेरे परवरदिगार मोहब्बत करने वाले हैं। जो बंदा भी गुनाह करके अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमाते हैं। जो बंदा भी गुनाह करके अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाते हैं। क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, ऐ शुअैब हम नहीं समझते हैं बहुत ज्यादा जो तुम कह रहे हो, क्या क्या तुम बातें तकरीर कर रहे हो, तुम्हारी तकरीर हमें समझ में नहीं आ रही है। वह इन्ना लनराका फीना दईफा, देखो तुम बहुत कमजोर हो, अकेले अगर रहते हैं तुम्हें हम मार डालते, ये तुम्हारा पूरा कबीला और खानदान है इसलिए हम छोड़ देते हैं। ये गुनहगार ताजिर और गुनहगार लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को धमका रहे थे, कह रहे थे वह इन्ना लनराका फीना दईफा, और बेशक हम देख रहे हैं तुमको अपने दरमियान कमजोर। वलौला अहदुका लरजमनाका, अगर तुम्हारा खानदान, तुम्हारी जमात अगर नहीं होती तो हम तुमको रजम कर देते, यानी पत्थर मार मार करके खत्म कर देते। रजम कहते हैं कि आदमी को बीच में रख दिया जाए और चारों तरफ से पत्थर की बारिश की जाए और वो आदमी मर जाए। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, और तुम हमारे ऊपर गालिब नहीं हो, यानी कोई ऐसे जबरदस्त नहीं हो कि तुम्हें हम कुछ नहीं कर सकें। ये तो तुम्हारी कौम है, इसकी वजह से हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। काल या कौमी अराती आज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, हज़रत शुएब ने कहा कि अजीब बात है, क्या अल्लाह से बड़ा मेरा खानदान है, अल्लाह से बड़ा मेरा खानदान है। अरे अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह मेरी मदद करने वाले हैं, अल्लाह मेरी नुसरत करने वाले हैं, ये खानदान को तुम समझते हो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। काल या कौमी अराती आज़्ज़ु अलैकुम, फरमाया ऐ मेरी कौम, क्या मेरा खानदान तुम्हारे ऊपर ज्यादा गालिब मालूम हो रहा है, जबरदस्त मालूम हो रहा है अल्लाह के मुकाबले में। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़ुहरिया, तो ऐ लोगों तुमने तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने पीठ पीछे डाल रखा है, यानी तुमने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को अल्लाह के अपने पीठ पीछे डाल रखा है। हालांकि अल्लाह के हुक्म को सर पे रखना चाहिए, अल्लाह के हुक्म पे अमल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तुम सब लोग छोड़े हुए हो। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरे परवरदिगार जानते हैं, इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरे परवरदिगार उन तमाम चीजों का इहाता करने वाले हैं जो तुम लोग करते हो, यानी तुम्हारे सारे करतूतों की खबर अल्लाह तबारक व तआला रखते हैं। वया कौमी अमलू आला मकानतकुम, और ऐ लोगों अपनी जगह पे तुम अपना काम करो, इन्नी आमिलुन, और मैं अपनी जगह पे अपना काम कर रहा हूं। जब काफिर नहीं मान रहा है तो शुएब अलैहिस्सलाम ने बेजारी का इजहार किया, जैसे कि मक्का वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयत नाज़िल हुई कि कह दीजिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तो हजरत ने कह दिया कि तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। सौफ तालमून, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा? मन जाती है अज़ाबु युखज़ीही, कि किसके ऊपर ऐसा अजाब आता है जो अजाब उसे रुसवा कर दे। वो मन हुआ काजिब, मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा है, मैं झूठा हूं या तुम लोग झूठे हो, खुद मालूम हो जाएगा। वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब, इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूं। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुऐबन, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुऐब को बचा लिया। कौन सा हुक्म? यानी अजाब का हुक्म, जो अल्लाह का अजाब आना था, हजरत जिब्रील को भेजा, हजरत जिब्रील ने खूब तेज चीखा और चीखने की वजह से सारी की सारी कौम मर गई। वलम्मा जा अमरुना, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने निजात दे दिया शुऐब को
والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ شعیب کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، مومنین کو بچا لیتے ہیں برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کی بنیاد پر. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا تو اور جنہوں نے اپنے معاملات خراب کر رکھے تھے، ان سب کو پکڑ لیا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. کس چیز نے؟ چیز نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ہو گئے سب لوگ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل پڑے ہوئے، سینے کو گھٹنے پہ رکھا اور گھٹنے کے بل زمین پہ پڑ گئے. یعنی دل جب پھٹا تو اس وقت ہاتھ اور پیر سب قریب ہو گئے. کانم یغنو کیا، گویا کہ وہ لوگ مقیم ہی نہیں تھے، ان گھروں میں تھے ہی نہیں، سارے کے سارے گھر خالی ہو کر کے ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، سنو دوری ہے اللہ کی رحمت سے مدین کے لیے جیسا کہ دوری ہے اللہ کی رحمت سے قوم ثمود کے لیے. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مرتبہ فرمایا ہے، اور سب جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی کو ذکر کیا ہے، اور سب جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے کو ذکر کیا ہے. سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کامیابی اور نافرمانوں کی ناکامی کو بیان کیا ہے، یہ سبق دینے کے لیے کہ اس قرآن کا پڑھنے والا بندہ بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، معاملات میں خراب نہیں ہوگا، ڈاکہ زنی نہیں کرے گا، مسافرین کو نہیں ستائے گا، بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، قبروں کے سجدے نہیں کرے گا، غیر اللہ کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائے گا، اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال کو وہ صحیح اور سالم رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.